پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑا اعلان کر دیا، کشمیر کا محاذ گرم ہونے جا رہا ہے، پاکستانی فوج کسی وقت بھی حملہ کر سکتی ہے۔ مودی اور بھارتی فوج کے قبرستان تیار کیے جا چکے ہیں، چین اور پاکستان کا مشترکہ پلان کام کر گیا، لداخ میں چینی فوج کیوں اتاری گئی، حقیقت واضح ہو گئی۔ گزشتہ روز چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چین کے سفیر کو الوداعی عشائیہ میں کون سا خفیہ پیغام دے کر بھیجا اور کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج پر قہر ڈھا دیا، 10 بھارتی فوجی ہلاک کر ڈالے۔ کیا کشمیر کی آزادی کا دن قریب آن پہنچا ہے اور پاکستان کیسے بڑے حملے کی تیاری مکمل کر چکا ہے؟ آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، یہ بات تو یقیناً ہر پاکستانی جانتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کی سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے، اور اب تک اس تنازع نے کئی جانیں نگل لی ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور پاکستانی شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اور پاکستانی فورسز کے درمیان رق سیکٹر میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 11 سالہ پاکستانی بچی جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے LOC کی شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC کے تتا پانی اور رق چکری سیکٹر میں فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 11 سالہ بچی جاں بحق، 75 سالہ خاتون اور 2 لڑکوں سمیت 4 شہری شدید زخمی ہو گئے، جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور بھارتی فوج کی بندوقوں کو خاموش کروا دیا گیا۔ دوستو، آئے روز کے ان واقعات نے آزاد کشمیر کے شہریوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے زبان کی بجائے بھارت کو ہتھیاروں سے جواب دینے کی پالیسی اپنا لی ہے۔ اس حوالے سے پاک آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور کشمیر کی سرحد پر بڑی تعداد میں افواج کی تعیناتی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چین کے سفیر کو الوداعی عشائیہ دیا۔ عشائیے کے دوران دو طرفہ تعلقات اور دیگر متعلقہ امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے چین کے سفیر کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کی حمایت پر بھی چین کے حکام کو سراہا۔ پاک فوج کے سربراہ نے اس سے قبل بھی کشمیر سمیت دیگر اہم معاملات پر تعاون کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھارت کو سخت پیغام دیتے ہوئے خبردار کیا کہ پاکستان نے مقبوضہ وادی کے حوالے سے متعدد بار بھارتی حکام کو پیغام دیا کہ پاک فوج کو اشتعال دلانے سے گریز کیا جائے، تاہم دشمن نے اس پیغام کو نہیں سمجھا اور اب پاک فوج عملی میدان میں بڑے سرپرائز دینے جا رہی ہے اور عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی افواج کشمیر پر چڑھائی کر دیں۔ یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا جب لداخ میں چینی فوج کے ہاتھوں بھارت کو بڑی رسوائی کا سامنا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ لداخ میں چینی فوج کی موجودگی کا اصل مقصد ہی کشمیر کو آزاد کروانا ہے اور یہ پلان پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا۔ اب کی بار پاک فوج نے کشمیر میں گھس کر کارروائی کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے، جو یقیناً بھارتی فوج اور مودی کے لیے کسی قہر سے کم نہیں۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب آپ کو اندرون مقبوضہ وادی کی ایک خبر بھی دیتے چلیں کہ وادی کے مجاہدین بھارتی فوج پر ٹوٹ پڑے اور درجنوں بھارتی شرپسند فوجیوں کو زخمی کر ڈالا، جبکہ 10 کے قریب بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج کے اہلکاروں پر سرچ آپریشن کے دوران حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد اہلکار شدید زخمی ہو گئے اور 10 فوجی مارے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع پلوامہ میں قابض بھارتی فوجیوں نے داخلی و خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران نامعلوم حملہ آوروں نے بھارتی فوج کی گاڑیوں پر دھاوا بول دیا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں کا تعلق کشمیری مجاہدین سے تھا، یعنی بھارتی فوج کو اندرونی طور پر بھی بڑی ہزیمت کا سامنا ہے۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی تمام اہم شخصیات ایک پیج پر ہیں۔
اور عالمی فورمز میں بھی اس مسئلے کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق سے آزاد کشمیر کے قائم مقام امیر نور الباری نے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات کی اور انہیں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ کشمیر میں 14 ماہ سے جاری بدترین لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو سکا۔ قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے اندر شہر ویران اور قبرستان آباد کیے ہیں۔ غاصب فوج نے مظالم کی انتہا کر دی۔ بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود کشمیری آزادی کے حصول کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ کشمیری عوام آزادی سے کم کوئی حل قبول نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستانی قوم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کشمیر کی آزادی تک ان کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم ساتھ رہے گی۔ سراج الحق صاحب نے کہا کہ بھارت 12 لاکھ ہندوؤں کو کشمیر میں لا کر بسا رہا ہے اور مودی حکومت کی طرف سے اعلان ہے کہ کسی بھی بھارتی ریاست کے ہندو کشمیر میں رہائش اختیار کرنا چاہیں تو حکومت کی طرف سے انہیں تمام تر سہولیات مہیا کی جائیں گی، انہیں زمین الاٹ کی جائے گی اور سرکاری خرچ پر گھر بھی بنا کر دیے جائیں گے۔ کشمیر پر بھارت کے قبضے سے پاکستان کے آبی وسائل کو بھی شدید خطرہ ہے۔ پاکستانی دریا خشک اور زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ بھارت پاکستان کے خلاف آبی جارحیت سے باز نہیں آئے گا، اس لیے ہم سب کو جامع حکمت عملی تیار کرنا ہوگی۔ ناظرین گرامی، تاریخ کے مطابق 9 اگست 1955 کو رائے شماری محاذ قائم کیا گیا، جس نے شیخ عبداللہ کی رہائی اور اقوام متحدہ کے زیر نگرانی کشمیر میں رائے شماری کا مطالبہ کیا۔ جہاں یہ بھی یاد رہے کہ کشمیری عوام نے رائے شماری کے لیے طویل عرصے تک جدوجہد کی۔ برطانیہ سمیت دنیا بھر میں کئی ممالک میں کشمیری باشندے اپنی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے رائے شماری کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اس مطالبے کے لیے کشمیری عوام نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں۔ 1 مارچ 1990 کو سری نگر میں اقوام متحدہ کے ملٹری آبروز گروپ کے دفتر کے سامنے 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے تاریخی مارچ بھی کیا تھا۔ انہوں نے کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کا مطالبہ کیا۔ تاہم یہ بھی یاد رہے کہ کشمیری لوگوں کو اس کی جائز آواز دبانے کے لیے بھارتی فوج نے نہتے مظاہرین پر 2 مقامات پر فائرنگ بھی کی تھی اور اسی طرح مختلف اہم ایام پر کشمیری یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر بین الاقوامی دنیا کشمیری عوام کو ان کا یہ جائز حقوق دلانے کے لیے اس طرح دلچسپی لیتی دکھائی نہیں دیتی جس طرح کہ وہ بعض دیگر مسائل پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہی ہے۔ اس بارے میں خود کشمیری قیادت بھی ناقص حکمت عملی میں شامل رہی اور بین الاقوامی برادری کے بھارت کے ساتھ تجارتی مفادات بھی آڑے آتے رہے۔ تاہم دنیا کے آزاد ممالک میں پاکستان غالباً واحد آزاد ملک ہے جو سرد اور گرم موسم میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے متحرک ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، بے نظیر بھٹو شہید ہوں یا عمران خان صاحب، پاکستان کے حکمران کشمیری عوام کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے خلوص پر سوال نہیں، البتہ شاید کسی بہتر حکمت عملی پر اگر عمل پیرا ہوتے تو کشمیر کی آزادی کی منزل قریب تر آ جائے۔ تاہم کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت انتہائی محنت اور لگن سے کشمیر کے معاملے کو عالمی فورمز پر اجاگر کر رہی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ سال 2020 یقیناً کشمیریوں کے آزادی کا سال ہوگا۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اور پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔